پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن کا فارمیٹ بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی موجود ہوتے ہیں اور ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ قرآنی آیات، احادیث اور واقعات راشد بھائی ہمیں بتاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ آج سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 313 بار دن میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فی الحال بھی؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی لال بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں سورۃ الانشراح کی تلاوت کروں گا۔ سبحان اللہ، آپ شروع کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی، نیکیاں بھی ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ہلال بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے تھے اور یہ کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں آج راشد بھائی سے جانیں گے۔ پیارے بچوں، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، تو آپ بھی راشد بھائی سے ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال ذہن میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی راشد بھائی، سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تعارف بیان فرمائیں کہ آپ کا نام کیا تھا، آپ کا لقب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو ان میں سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کم و بیش 600 سال کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزات سے بھی نوازا۔ آپ کے القابات اتنے خوبصورت ہیں۔ ایک آپ کا پیارا لقب وہ ہے مسیح۔ مسیح کہتے ہیں چھونے والے کو، ٹچ کرنے والے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ جب آپ کسی بیمار کو آپ ٹچ کرتے، چھو لیتے، اپنا دستے شفقت یعنی مبارک ہاتھ اس کو لگا دیتے تو اللہ پاک آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے بیمار کو صحت مند فرما دیتا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ ہے؟ یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام وہ عیسیٰ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام وہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بیٹا وہ ہے مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ جب آپ کسی بیمار کو آپ ٹچ کرتے، مبارک ہاتھ لگاتے، دستے شفقت آپ رکھتے تو اللہ پاک آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے اسے صحت مند فرما دیتا، اس کی بیماری چلی جاتی اور وہ بندہ اچھا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ایسے اللہ پاک کے نبی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، انفرادیت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے بی بی مریم سے کہا کہ اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، فرمایا بے شک اللہ پاک تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، یعنی عیسیٰ مریم کا بیٹا ہوگا۔ وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب یعنی جو قرب یافتہ بندے ہیں ان میں سے ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کی نسبت آپ کی والدہ کی طرف کی گئی، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہوتے تو آپ کی نسبت آپ کے والد کی طرف کی جاتی۔ جیسے نارمل ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا فلاں کا بیٹا، فلاں شخص کا بیٹا، تو عام طور پر نسبت کی جاتی ہے والد کی طرف، ابو جان کی طرف۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کا ذکر کیا گیا تو آپ کی نسبت آپ کی والدہ کی طرف کی گئی۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی ان کے والد کی نسبت سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی کسی کو بلایا جائے یا کسی کی نسبت کی جائے تو والد کی طرف نسبت کی جائے، نارمل، ٹھیک ہے۔ اور لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں جو کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ راشد بھائی جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل ہوئی، آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی؟ 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی، حضرت داود علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل ہوئی۔ انجیل یہ بھی اللہ پاک کی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، آپ بھی ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں موجود ہیں، تو آپ کے ذہن میں اگر ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال آئے تو وہ آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ راشد بھائی جیسے قرآن پاک عربی میں نازل ہوا تو انجیل کون سی زبان میں نازل ہوئی؟ جی بیٹا، قرآن پاک جو ہے یہ تو عربی زبان میں ہے نا، اب انجیل کون سی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک تو قول ہے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ سے جب سوال کیا گیا کہ انجیل کون سی زبان میں نازل ہوئی، آپ نے فرمایا کہ انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی اور تورات یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ اور ایک دوسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انجیل یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی اور تورات شریف یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ اب آپ نے ہو سکتا ہے پہلی بار یہ لفظ سنے ہوں، عبرانی اور سریانی، تو یہ پرانے دور میں یہ زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں یا نہیں بولی جاتی، تو پہلے دور میں یہ زبانیں بولی جاتی تھیں۔ تو انجیل کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انجیل یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ راشد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بیٹا کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے لگے تو آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ملک شام میں جو ایلیا ایک شہر ہے، آپ اس سے 6 میل دور آپ تشریف لے گئیں، اور وہ جگہ تھی بیت اللحم۔ بیت اللحم ایک جگہ کا نام ہے، ایک پہاڑ ہے، اس کے قریب یہ جگہ ہے، تو آپ وہاں پر تشریف لے گئیں اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ بیت اللحم میں۔ بیت اللہ ہاں، بیت اللحم ایک جگہ کا نام ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ بیت اللحم پر بھی آپ رکے تھے اور وہاں آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ کلمہ کن سے ہوئی۔ کن یعنی ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ولادت جو ہے وہ کلمہ کن سے ہوئی، اس لیے آپ کو کلمت اللہ کہتے ہیں۔ اور روح اللہ آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے آپ کے لیے روح من کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ اور فرمایا القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، وروح من، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کلمات اللہ بھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون کون سے معجزات عطا فرمائے تھے؟ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ویسے تو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، میں آپ کے سامنے چند ان معجزات کو بیان کرتا ہوں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ مٹی سے آپ پرندے جیسی کوئی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا۔ اور آپ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح گھر میں جو کھانا بچے کھاتے تو آپ اس کے بارے میں بھی خبر دے دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے معجزات ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ارشاد فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے
ایک روشن نشانی تمہارے پاس لایا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، تو میں اس میں پھونک مارتا ہوں، تو فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، یعنی جو پیدا ہوتے ہی نابینا ہوتے ہیں، جن کو نظر نہیں آتا، فرمایا ان کو اور کوڑ کے مریضوں کو، کوڑ ایک مرض ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، فرمایا ایسے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون کون سے معجزات بیان کیے گئے؟ زندہ کرنا، کن کو زندہ کرنا؟ مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے۔ شفا دینا کس اللہ کو؟ کے حکم، اللہ کے حکم سے۔ جو کوڑ زدہ مریض ہوتے تھے، جو بیمار ہوتے تھے، ان کو آپ شفا دیتے تھے، اور اسی طرح جو نابینا ہوتے تھے، نابینا کو بھی پیدائشی طور پر جو نابینا ہوتے ان کو بھی آپ شفا دیتے تھے، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ گھروں میں کیا کھاتے ہیں اور گھروں میں کیا تم جمع کرتے ہو، یہ غیب کی باتیں بھی عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ پیارے بچوں، دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ جب یہ اتنی باتیں جانتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمتیں دی ہیں، اتنی فضیلتیں دی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب نبیوں کے سردار ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ کو اللہ پاک نے کتنی شانیں عطا کی ہوں گی، اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معجزات عطا فرمائے ہوں گے، یقیناً اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ پاک اپنے پیاروں سے ہمیں عقیدت اور محبت کی سعادت دے، اور انہی کی محبت میں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی، میں نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جب چھوٹے سے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو تب سے ہی انہوں نے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ عموماً ہوتا تو ایسا ہے کہ 2 3 4 سال کے جب بچے ہوتے ہیں تب بات چیت کرنا شروع ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں تتلا کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے تھے جب سے ہی بات کرنا شروع کر دی تھی؟ جی بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی آغوش میں تھے، جھولے میں ہوتے تھے، والدہ کا جب دودھ نوش فرماتے تھے، آپ اس وقت سے ہی کلام کرنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کا جو مکمل کلام ہے وہ سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ گود میں تھے اور آپ کی والدہ لوگوں کے سامنے آپ کو لے کر آئی تھی، تو اس وقت آپ نے کلام کیا تھا لوگوں سے، قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے بعد بھی اور بھی آپ نے باتیں کی تھیں۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر اس بات کو یوں بیان فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے جھولے میں اور پکی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ایسے پیارے نبی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور بچوں کا ذکر بھی آتا ہے کتابوں میں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں کلام کرنے کا ذکر تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ راشد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں آئے، ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بھی بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام بچے اور قرآن، امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ ہمارا ایک ہی نام سے پیج ہے، ایک ہی نام سے چینل ہے، کڈس مدنی چینل۔ آپ وہاں پر جا کے کڈس مدنی چینل پر جتنے پروگرامس آتے ہیں، جتنی پویمس آتی ہیں، وہ بھی آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ، بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔
प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया